الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له ونشهد أن سيدنا وسندنا وحبيبنا وطبيبنا وطبيب قلوبنا محمدا عبده ورسوله قال الله تبارك وتعالى في الكلام المجيد والفرقان الحميد يا أيها الذين آمنوا استعينوا بالصبر والصلاة إن الله مع الصابرين قال النبي صلى الله عليه وسلم حسين مني وأنا من الحسين أو كما قال عليه الصلاة والسلام صدق الله مولانا العظيم وصدق رسوله النبي الكريم ونحن على ذلك لمن الشاهدين والشاكرين والحمد لله رب العالمين إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي رب زدني علما رب زدني علما رب زدني علما میرے واجب الاحترام بھائی دوستو عزیز ساتھیو، اللہ رب العزت کی کتاب قرآن مجید فرقان حمید ایک آیت مبارکہ تھوڑے سامنے تلاوت کیتی ہے اور ایک حدیث مبارکہ۔ اللہ کو دعا ہے کہ اللہ رب العزت بن حق اور سچ بیان کرنے دی توفیق عطا فرمائے، اس تو بعد سارے نو عمل دی توفیق نصیب فرمائے۔ پچھلے 2-3 جمعہ تو محرم الحرام دے حوالے نال سیدنا حسین ابن علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ دی شان، انہوں دے مناقب، انہوں دے فضائل کچھ تھوڑے سامنے عرض کیتے سی۔ سیدنا حسین بن علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نواسہ رسول ہیں،
جگر گوشہ بطول ہیں، اور سیدنا حسین ابن علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ امام الانبیاء، سید الانبیاء، فخر الانبیاء حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم دے بہت زیادہ محبوب سی۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے بڑی محبت کی تھی انہاں نواسیاں دے نال، حسن حسین دے نال بڑا پیار کیتا، اور نام بھی خود رکھیا، ہٹی بھی خود دیتی، اور حتیٰ کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے کندھیاں تے بٹھا کے انہوں نے جھولا بھی دیتا۔ یعنی ایسی شخصیت۔ اور پھر میدان کربلا دے وچ سیدنا حسین ابن علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ اس بے دردی دے نال آپ نو شہید کیتا گیا۔ صرف آپ نو نہیں بلکہ اور 70-72 لوگاں نو شہید کیتا گیا، چھوٹیاں نو شہید کیتا گیا، وڈیاں نو شہید کیتا گیا۔ جس بے دردی دے نال شہید کیتا گیا وہ انسان بیان نہیں کر سکتا، لیکن یہ دنیا مکافات عمل ہے، جیسا کرو گے ویسا بھرو گے۔ اور جنہوں نے سیدنا حسین ابن علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ دے نال بد سلوکی کی تھی، اور سیدنا حسین ابن علی نو بلا کے انہاں دے نال دھوکھا کیتا، بے وفائی کیتی، پھر اللہ نے انہاں نو بھی باقی زندگی سکھ دا چین لین نہیں دیتا۔ انہاں دے وچوں ہے تے سارے سی، کسی نے لکھیا 12,000، کسی نے لکھیا 18,000، کیونکہ تاریخ ہے۔ انہاں دے وچوں 5-7 بندے جڑے سر فہرست ہیں۔ سب تو پہلے ابن زیاد، عبید اللہ ابن زیاد، دوسرا نام آمدہ ابن سعد، تیسرا نام آمدہ خولی بن یزید، چوتھا نام ہے شمر ذی الجوشن۔ یہ 4 نام تے سر فہرست ہیں، اور یزید پنجواں نام۔ یعنی یہ 5 نام سر فہرست ہیں جنہاں نے حسین ابن علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ دے نال بد سلوکی کیتی، بے حرمتی کیتی، اور آپ دے نال بے وفائی کیتی۔ باقی جتنے بھی اتھے موجود سی سب نے آپ دے نال وفا نہیں کیتی، صرف اُدے وچوں ایک ہر سی، ہر جرا ہے سی یزید دی فوج دے وچ، ابن زیاد دی فوج دے وچ، لیکن وہ اتھے ہی دوبارہ حضرت امام حسین دے نال مل کے اتھے کربلا دے وچ شہید ہو گیا۔ وہ شہادت کا درجہ پا گیا، صرف ہر۔ باقی ساری فوج دے وچوں وہ 18,000، کسی نے 12,000 لکھیا، جتنے بھی لوگ سی صرف انہاں وچوں ہر ایک بندہ جڑا سی وہ امام حسین دی طرف ہویا، باقی سارے جڑے وہ۔ لیکن اللہ رب العزت نے پھر انہاں دے اُتے ایسے لوگ مسلط کیتے۔ 6 سال بعد مختار سقفی نامی، جس نو اس نے حکومت سنبھالی اور انہاں دے اُتے قابض ہویا۔ مختار سقفی جس ٹائم حکمران بنیا، اس نے کوفہ والوں نو آکھیا کہ مینوں انہاں لوگاں دے نام دیو اور پتہ دسو کہ جنہاں نے امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ نو بے دردی نال شہید کیتا گیا۔ کوفہ والوں نے انہاں دے نام پتے ہر چیز دسے، جس دے وچوں سر فہرست نام ابن زیاد دا سی۔ ابن زیاد دی طرف مختار سقفی نے فوج گھلی، اور وہ پھر دوڑ گیا، کوفہ چھوڑ کے بھاگ گیا، نس گیا۔ لیکن مختار سقفی نے اس دے مقابلے وچ اپنے کمانڈر نو ابراہیم نخی نو، کئی نے لکھیا ابراہیم بن مالک نخی، کئی نے ابراہیم بن مالک اشتر لکھیا ہے، کہ جدوں انہوں نے بھیجیا تو انہوں نے ابن زیاد دا مقابلہ کیتا۔ ابن زیاد بھی 30,000 فوج لے کے مقابلے چ آیا۔ موصل جگہ تے پھر مقابلہ ہویا۔ جدوں مقابلہ ہویا وہ بھی یہ 10 محرم دا دن سی۔ اللہ رب العزت مندر کہ تاریخ اپنے آپ نو دہراندی ہے۔
تلک الیام نداولها بین الناس کہ وہ دن نہیں رہے پر شامہ کہتے ہیں ڈھلدا رہتا ہے کہ جدوں 10 محرم والا پہلے یکم محرم نو انہاں دی فوجاں آمنے سامنے ہوئیاں لیکن جنگ تھوڑی ہوئی ختم ہو گئی. پھر 5 محرم نو شروع ہوئی فوج آپس دے مقابلہ ہوا پھر کم ختم ہو گیا. لیکن جدوں 10 محرم سی 10 محرم نو سارا دن انہاں دی آپس میں مقابلہ ہویا. جدوں شام ڈھلدی پئی سی جس ٹائم حضرت امام حسین نو شہید کیتا گیا خاص اسے وقت مختار سقفی دا جڑا کمانڈر سی اس نے ابن زیاد دا سر قلم کر دی اور سر قلم کر کے اس نے مختار سقفی دے کول بھیجیا. اسی طرح تلوار دے اتنے لٹکا کے بھیجیا گیا جس طرح امام حسین دا سر لے کے گئے سی. اور پھر اسے تشت دے وچ جس پلیٹ دے وچ امام حسین دا سر رکھیا گیا اسے وچ ہی اس ابن زیاد دا سر رکھیا گیا. وہ ابن زیاد جس ٹائم حضرت امام حسین دا سر پہنچیا سی اپنی اس چھڑی دے نال سوٹی نال امام حسین دے لباں نو ہونٹاں نو کے کر رہا سی چھیڑ رہا سی. تو اس ٹائم ایک صحابی اٹھے سی فرمایا کہ اے ظلم نہ کر ان ہونٹاں نو چھڑی نہ مار. اساں نے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم دے ہونٹاں نو ان ہونٹاں دے نال لگدا ویکھیا ہے. اتنا تو ظلم کر رہا ہے کہ جتھے میرے محبوب نے ہونٹ ہلائے تو اتھے تو اپنی چھڑی لا رہے ہیں اتھے تو اپنی ناپاک سوٹی لا رہے ہیں. تو ابن زیاد نے پھر اپنا وہ چھڑی پیچھے کی تھی. اسی طرح مختار سقفی نے پھر کوفہ وچ اعلان کروایا پورا کوفہ اکٹھا ہویا. پھر وہ ساتھ اسی طرح بازار دے وچ پھرایا گیا کہ جس طرح امام حسین دے نال انہوں نے ظلم کیتا. تو پھر اتھوں ایک بابا اٹھیا کہ گٹھ دے وچوں بولیا سی کہ جس ٹائم امام حسین دا سر آیا سی اس ٹائم بھی وہ بابا بولیا سی کہ دنیا مکافات عمل ہے کہ جدوں مختار سقفی دا سر ٹھیک 6 سال بعد یعنی 61 ہجری واقعہ کربلا ہویا 67 ہجری دے وچ 10 محرم والے دن ہی ابن زیاد دا سر اس خلافت یعنی اس تخت دے سامنے جس تخت دے اتنے وہ خود بیٹھا سی اور امام حسین دا سر سامنے سی. آج مختار سقفی اس تخت دے اتنے بیٹھا ہوا ہے اور اس دا ابن زیاد دا سر سامنے ہے. تاریخ لکھ دی ہے کہ اسی طرح مختار سقفی دا سر جس ٹائم سارے دا خولی بن یزید دا اس طرح شمر الجوشن دا اس طرح ابن سعد دا جدہ انہاں 4-5 دے سر اتنے رکھے گئے ایک سپ نمودار ہویا. تاریخ لکھ دی ہے ایک سپ نمودار ہویا اور وہ سارے نو سونگدا گیا اور جا کے ابن زیاد دے نک دے وچ داخل ہویا اور اس دے منہ دی طرفوں نکلیا. ایک دفعہ بھی 2 دفعہ بھی 3 دفعہ یعنی 3 دفعہ وہ سپ ابن زیاد دے نک نتھنیاں وچوں داخل ہو کے اس دے منہ دے وچوں نکلے. ابن زیاد دا یعنی یہ دنیا تے وہ دیکھ گیا ہے. اسی طرح خولی بن یزید یہ وہ شخص ہے کہ جس دے حوالے سر کیتا گیا یعنی امام حسین دا جدو سر قلم کر دیتا اس دے حوالے کیتا کہ اے تو سر کتھے اپناونا ہے. ابن زیاد نو ایک سر پہنچانا ہے. شام دا وقت ہو گیا سی. اس نے کہا اج رات اس سر نو میں اپنے گھر رکھدا ہاں صبح میں پہنچاواں گا. او جدو گھر لے کے گیا اپنا وہ سر اس نے کیا کیتا اپنی بیوی نو نہیں دسیا. وہ دسیا کہ ایک میرا دشمن ہے اس دی ایک امانت ہے وہ میں امانت کے اس جگہ تے رکھن لگا. چنانچہ اس نے وہ تندور دے جس دے وچ روٹیاں لائیاں جانیاں وہ تندور دے امام حسین دا سر رکھ کے اتنے اس نے پلیٹ دے دیتی. رات نو اس دی بیوی اٹھی اس نے دیکھا کہ ہر طرف ایک شعاواں نکل رہی ہیں روشنی ہے. وہ اٹھی دوڑی ویکھیا کہ میں رات نو تندور تے میں بجھا کے ستی ہوں پانی میں سٹ کے بھجی ہوں یہ اگ کدوں نکل آئی ہے یہ روشنی کدوں نکل آ رہی ہے. جب اس نے وہ تگاری یا جو پلیٹ یا جڑی چیز بھی اس نے تندور کے اتنے دیتی سی جدو اٹھائی اس نے ویکھے یہ امام حسین دا سر ہے. وہ اس دن خولی بن یزید اپنے خامن دی دشمن بن گئی. اسے دن دشمن بن کے اس نے چیخ ماری جس دی وجہ تو خولی بن یزید اٹھے اور کہنا کی ہوئے آخر کہ یہ تو آخر سی میرے دشمن دا سر یہ تو امام حسین دا سر. وہ آخر کہ تو جان دیا آخر امام حسین نو کون نہیں جانتا. امام حسین نو کون نہیں جانتا ہے نواز رسول نو کون نہیں جانتا. اگرچہ میں ویکھیا پہلی دفعہ ہے اگرچہ
ویکھیا میں اس دی زیارت پہلی دفعہ کیتی ہے لیکن اے امام حسین دا سر وہ جدوں یہ لے کے وہ اتھے گیا اس نے پوچھا خولی بن یزید بھی کوفہ چھوڑ کے نسیا جدوں مختار سقفی نے فوجاں گھلیاں پھر اس نو گرفتار کر کے لایا گیا اس دا سر قلم کیتا گیا اور سر قلم کر کے اسی طرح ابن زیاد دے نال رکھا پھر ابن سعد دی باری آئی ابن سعد حیثم بن ابراہیم مختار سقفی دے کول بیٹھا وہ آخر لگا اج میں ایسے بندے نو قتل کرنا ہے مختار سقفی کی آدھا اج میں ایسے بندے نو قتل کرنا ہے جس دے قتل دی وجہ تو سارے مسلمان بھی خوش ہون گے اور اللہ دے فرشتے بھی خوش ہون گے ابن سعد نو میں اج اس نو پتہ چل گیا کہ اس نے ابن سعد نو قتل کرنا ہے اس نے جا کے ابن سعد نو دسیا کہ اج تیری واری ہے کہ تینوں قتل کر دیتا جانا وہ آخر لگا مختار سقفی تو میرا بچپن دا دوست ہے اسی تو رل کے اکٹھے کھیڈتے رہے ہیں اکٹھے اسی کھانا پینا کرتے ہوندے سی وہ میرا دوست ہے وہ مینوں قتل نہیں کر سکتا لیکن حفص جڑا ابن سعد دا بیٹا سی وہ تھے مختار سقفی دے کول بیٹھا مختار سقفی نے پیغام گلیا جا اپنے ابے نوں بلا کے لیا اپنے والد نوں بلا کے لیا اس دا بیٹا آخدا کہ میرا والد نہیں آندا وہ ایک گوشہ نشین ہو گیا ہے کی ہو گیا ہے ایک سائڈ تے گوشہ نشین ہو گیا ہے دنیا داری تو اس میں کوئی ہوش نہیں ہے وہ بس اللہ اللہ کرتا ہے مختار سقفی غصے چاہ گیا اور کہ اس ٹائم وہ گوشہ نشین کیوں نہیں ہویا کہ جس ٹائم اس نے امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ دے نال اس نے بدتمیزی کیتی ہے اس نے امام حسین دے نال گستاخی کیتی ہے اس ٹائم جیسے میدان کربلا وچ اتنا اٹھ کے آندا رہا اس ٹائم وہ گوشہ نشین نہ ہویا ہون اس نے گوشہ نشینی یاد آئی ہے جی میں کسی اس ملومڑی نے بھیڑیاں آکھیا سی نا کہ شکار تے نہیں جاندا وہ کیا آخدا میں ہن شکار چھڑ دیتا ہے کیا چھڑ دیتا کہ آخدا بڈھا ہو کے شیر بھیڑیا بھی کی ہوندا نیک بن جاندا کیونکہ ہن شکار کر نہیں سکتا ہن ابن سعد کہ ہن تیرے ہاتھ تلوار نہیں چلاوندا ہاتھ تلوار چلا نہیں سکتا ہن تو گوشہ نشین ہو گیا کہ جدوں وہ نہ آیا تو پھر مختار سقفی خود گیا اور ابن سعد نو اس نے سر قلم کیتا اور قلم کر کے وہی ابن زیاد دے نالوں کے ساتھ رکھیا اسی طرح اس ٹائم اس جڑا بیٹا بیٹھا سی اس نے کہا ہن زندگی دا مزہ ہی کوئی نہیں باپ قتل ہو گیا ہے تو مختار سقفی نے کہا کہ ٹھیک ہے اگر زندگی دا مزہ نہیں مختار سقفی نے اس دا سر بھی قلم کر دیا وہ جس ٹائم سارے اکٹھے ہو گئے واری آ گئی شمر دل جوشن جس نے حضرت امام حسین دا سر قلم کیتا سی اور خود سینے تے چڑھیا سی سینے تے بیٹھ گیا سی اور اس طرح ایک کوفہ چھوڑ کے بھاگ کے کسی گاؤں دے وچ چلا گیا جدوں گاؤں اس جنگل وچ پہنچیا ویکھیا کہ خیمہ لگا ہوا ہے خیمہ لگا ہوتے کوئی آدمی بیٹھا قرآن دی تلاوت کردا آخدا پانی مختار سقفی او کیا آدھا شمر پانی 3 دفعہ اس نے ویکھیا امام او کون سی امام زین العابدین رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیٹھے سی انہوں نے اس نے پانی دیتا دوجی دفعہ پھر منگیا اس نے پھر انہوں نے پانی دیتا تیسری دفعہ پھر اس نے منگیا پانی پی کے شمر ذوالجوشن آخدا کہ مینوں پہچانیا نہیں وہ کیا اے ظالم تینوں کون نہیں پہچاندا جس نے میرا سارا خاندان کا تباہ کر دیتا جس نے سارا خاندان میرا تباہ کر کے ہن مینوں پوچھدا کہ مینوں جاندا کہ نہیں جاندا آخر پھر مینوں پانی کیوں پلائے آخیا او تھوڑی روایت ہے یہ ساڑی روایت ہے او تھوڑی جڑا بلا کے غداری کرنا بلا کے ساتھ چھوڑ دینا بلا کے دھوکھا دینا یہ تھوڑی روایت ہے اور جڑا بوئے تے آ جاوے اس نو پانی پلاونا یہ ساڑی کی ہے نبوت دے خاندان دے دا یہ روایت ساڑی ہے اور وہ آخر لگا مینوں پناہ دو فرمایا کہ جس نو اللہ پناہ نہ دے اس نو میں پناہ نہیں دے سکتا لیکن پناہ نہیں دیتی پھر مختار سقفی دیاں فوجاں پہنچیاں اس نو لے کے آئیاں اور اس نو کیا کیتا مختار سقفی نے شمر ذوالجوشن نو بلایا اور پھر 3 دن اس دا پانی بند رکھیا کھانا پینا اس دا بند رکھیا اور بھوکے پیاسے کتے اس نے باندھ کے رکھے اور اس نے شمر ذوالجوشن نو زندہ انہاں کتیاں دے سامنے پھینک دیتا شمر ذوالجوشن نو زندہ اس نے انہاں دے سامنے پھینکیا اور پھر اس تو بعد اس نے ایک چمڑا منگوا کے اس نو زندہ ہی اس چمڑے دے وچ باندھ کے اس نو اگ دے اوتے جلا دیتا
جدوں یہ 4-5 سر اکٹھے ہو گئے تو اس مختار سقفی نے یہ سارے سر محمد بن حنفیہ نو مدینے پہنچائے۔ محمد بن حنفیہ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ دے بیٹے دوسری بیوی چو محمد بن حنفیہ اپنی ماں دے نسبتی وزادہ تو پہچانے جاندے محمد بن حنفیہ حضرت علی دی بیوی سی۔ تو محمد بن حنفیہ دے سامنے جب سر اے پہنچے ابن سعد دا، اس طرح شمر ذوالجوشن دا، ابن زیاد دا، جب اے سر پہنچے تو مختار سقفی نے نال یہ بھی آکھیا سی کہ اے جتنے بھی ہیں اے بدلہ ہے امام حسین دا، علی اصغر دا، علی اکبر دا۔ او امام محمد بن حنفیہ آکھن لگے کہ اے ساری کائنات بھی اگر یہ شہید ہو جاوے، قتل ہو جاوے تو پھر امام حسین دا بدلہ نہیں ہو سکتا، امام حسین دا بدلہ نہیں ہو سکتا۔ ایک بندہ کہ جس نے امام حسین دا سر جدوں کٹیا گیا اپنے گھوڑے دے وچ اس نے دھاگا پا کے نا اپنے گھوڑے دے گلے دے وچ لٹکا دیتا، اور پھر اس نو اپنا حضرت امام حسین دی میت دے اوتے انہاں دی ذات دے اوتے کیا گھوڑے دوڑاوندا رہیا۔ اس دا حشر کی ہوا علاقے دے وچوں سب تو خوبصورت نوجوان ہو سی، سب تو زیادہ خوبصورت او نوجوان، اس دا چہرہ اتنا کالا سیاہ جس طرح بندے اگ دے وچ نہیں جھلسایا جاندا۔ وہ کسی نے اس کو پوچھا کہ تیرے چہرے نو ہویا کی ہے، تیرے چہرے نو کی ہویا؟ وہ آخدا کہ جس دن دا امام حسین دا سر کٹے ہویا میں اپنے گھوڑے دی گردے وچ لٹکایا، اس دن تو لے کے اج تک 6 سال گزر گئے۔ ہر رات نو 2 بندے آندے نے، شکل دے انہوں نے کہ اتنے نقاب کیتے ہوئے، 2 بندے آندے نے، ایک سجے بازو تو پکڑدا ایک کھبے بازو تو پکڑدا، اور پکڑ کے مینوں اگ دے وچ جلساوندے، جلسا کے اس کے بعد میں چھوڑ کے چلے جاندے۔ وہ دن گیا دن آ گیا کہ میرا چہرہ روزانہ جلسایا جاتا ہے اور اتنی مینوں تکلیف ہے کہ میں برداشت نہیں کر سکتا۔ اور جس بدبخت نے علی اصغر دے اتنے تیر چلایا اس نو بھی مختار سقفی نے زندہ نہیں چھوڑیا، اس نو بھی پکڑ کے اس نو پیاسا رکھیا گیا، اس نو تڑپایا، تڑپا کے اس دا سر قلم کر دیتا۔ اور اسی طرح جتنے بھی بندے جڑے اس واقعے وچ شامل سی، ابو شیخ رحمۃ اللہ علیہ فرماندے کہ کچھ لوگ بیٹھے آپس میں گفتگو کر رہے سی کہ جنہاں لوگوں نے بھی امام حسین دے اتنے ظلم کیتا یا اس دے وچ شامل ہوئے کوئی بھی بندہ بچیا نہیں۔ مختار سقفی نے تقریباً 6000 بندے قتل کروائے سے، کتنے 6000 بندے قتل کروائے، اور باقی جتنے بچے وہ کوئی کسی بیماری میں مبتلا ہو گیا، کوئی کسی بیماری میں مبتلا ہو گیا۔ جب ایک گل گفتگو کر رہے ایک بابا اٹھیا، وہ آخدا میں بھی اس واقعے میں شامل سی لیکن مینوں آج تک کوئی بیماری نہیں لگی، نہ میرا کوئی حسر، میرا حساب کتاب دنیا تے کوئی نہیں ہویا۔ اسی طرح آدھن کہ فوراً وہ چراغ جڑا جل رہا سی، اس ٹائم بجلی کا ہے نہیں سی، چراغ جل رہا سی، وہ اچانک خراب ہویا۔ وہ بابا اٹھیا اس چراغ نو ٹھیک کرنے دے بہانے وہ آخدے کہ وہ اگ اس دے کپڑے ہوتے گر گئی، اس دے جسم نو لگ گئی، لوگوں نے پانی سٹنا شروع کیتا لیکن اگ کوئی نہ بجھے۔ اسے دریائے فرات دے وچ جا کے اس نے چھلانگ لگائی، پورا دریا دے وچ اگ لگی لیکن اس دی اگ نہ بجھی۔ پھر اس دے وچ جلس کیوں کیا ہے وہ تھے مر گیا۔ یعنی 6000 بندیاں نو قتل کروایا، اور یہ یزید سی یہ بھی بڑی بری موت مریا اور پانی دا پیاسا مریا۔ العطش پکاردا سی پانی پلا دو، جس طرح جس نے علی اصغر نو شہید کیتا اس دا بھی یہی حال سی۔ آخدے کہ اس دے اگلے حصے تے اس نو بہت زیادہ ٹھنڈ گرمی لگتی سی، اگلے حصے تے وہ پانی پھینکتا رہتا سی، پچھلے حصے تے اس نو بہت زیادہ سردی لگتی سی، پچھلے حصے تے وہ اگ دا سیکتا رہتا سی، اور اتنی اس نو پیاس لگتی سی آدھے تے 3 مٹکے بھی وہ پانی ایک ٹائم پی لویا اس دی پیاس نہیں پجتی سی۔ جنہوں نے اس واقعہ کربلا جنہوں نے امام حسین تے انہاں لوگوں تے پانی بند کیتا، اللہ نے انہوں نے یہ دنیا میں حشر ہویا، یہ دنیا میں حشر ہویا، اور آخرت میں اللہ نے پتہ نہیں کیا نام حشر کرنا۔ اور پھر مختار سقفی بھی اس نے کارنامہ تو کیتا لیکن بعد وچ وہ بھی بندہ اپنے پیر تے کھلوتا نہیں، اس نے بھی نبوت کا دعویٰ کر دیتا، بعد وچ اس نے نبوت کا دعویٰ کر دیتا کہ میں نبی ہاں، میری طرف وحی آمدی ہے، مینوں الہام ہوندا ہے، لیکن اس دا بھی پھر یہی ہویا کہ اس نو بھی لوگوں نے پھر کیا کیتا، قتل کر دیتا، اس دا بھی سر قلم کر دیتا۔ اس دا بھی یعنی اللہ جس تو کام لینا چاہے، اللہ جس تو بھی، اللہ کیا چڑیاں تو بھی بعد مرا دیں،
اللہ ابابیلا تو اپنے مقابے نو بچا لیندا، اللہ جس تو چاہے کم لے لیندا ہے، لیکن اللہ نے کم لینا ہے۔ اس واسطے اللہ رب العالمین سانو امام حسین دے نال، اہل بیت دے نال، صحابہ دے نال پکی اور سچی محبت نصیب فرمائے، انہاں دے نقش قدم تے چلنے دی توفیق نصیب فرمائے۔